physical dimension of a classroom. Classroom management strategies के बाद अब हम classroom की बात करेंगे. Classroom जो है उसकी physical dimensions क्या होने चाहिए which can give rise to proper teaching and learning. Not only that, the classroom itself can either be a safe zone for students or it can be a dangerous zone for the student. So, it is very important to have a safe zone for the student so that proper teaching and learning can take place. ہم جب کلاس روم کی بات کرتے ہیں تو وہ جو 4 walls ہیں جن کے اندر اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں ہمیں ان پر بہت فوکس کرنا چاہیے. ہم جب فزیکل ڈائمینشن کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے سیف انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کا یہ حق ہے کہ وہ جب کلاس روم کے اندر بیٹھیں تو وہ سیکیور اور سیف محسوس کریں. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کلاس روم میں جانے سے ڈرتے ہیں. کلاس روم کا یا تو ماحول جو ہے وہ سازگار نہیں ہوتا یا جو ٹیچر ہے اس کی اپنی جو پریزنس ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں they do not want to go to the classroom. So, it is extremely important that safe environments are provided to the students. اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز کا خیال رکھیں کہ جو کلاس رومز ہیں they are safe zones for students. Students should feel relaxed when they sit in the classroom. سیف زونز جو ہیں وہ تبھی بن سکتے ہیں جب ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا آپس میں گڈ ریپو بلڈنگ ہو، اسٹوڈنٹس کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اور اس کے علاوہ جو کلاس روم فرنیچر ہے اور باقی جو ایسی چیزیں ہیں جن سے کلاس روم بنتا ہے وہ اس طرح پڑی ہوں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں دے فیل ایٹ ایز. تو جب ہم سیف زون کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ سی چیزیں آ جاتی ہیں جس میں ٹیچر ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، کلاس روم فرنیچر ہے، چاک بورڈز ہیں، بلٹن بورڈز ہیں، اگر کوئی الماریاں آپ نے رکھی ہیں وہ آ جاتی ہیں. تو اس چیز کو ضرور سمجھ لیں کہ جو کلاس روم فرنیچر ہے یا آپ خود ہیں ان کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے. یہ جب آپ انشور کر لیں گے تو اسٹوڈنٹس جو ہیں دے وڈ فیل ویری سیکیور ان دا کلاس روم. So, physical dimension of the classroom goes a long way in determining safe zones for students. اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے that you develop proper procedures for the classroom. ٹیچر کے اوپر یہ ذمہ داری لاگو ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کے آنے سے پہلے جو کلاس روم ہے اس کی جو ڈائمینشنز ہیں ان کو پراپرلی دیکھا جائے. یہ دیکھا جائے کہ اسٹوڈنٹس نے کہاں بیٹھنا ہے اور جہاں وہ بیٹھ رہے ہیں کیا وہاں وہ بیٹھ کے آرام سے کام کر سکتے ہیں. ٹیچر کا ٹیبل کہاں پر ہے، مٹیریلز کہاں پر ہیں، چاک بورڈ کہاں لگا ہوا ہے، باقی دیگر چیزیں کہاں لگی ہوئی ہیں، اسٹوڈنٹس ان کو کیا پراپرلی ایکسیس کر سکتے ہیں، کیا کوئی چیز ایسی نوکیلی تو نہیں ہے جس سے اسٹوڈنٹ کو چوٹ لگ سکے. بعض اوقات اسٹوڈنٹس کو چوٹ لگ جاتی ہے جو کہ ظاہر ہے کہ غیر ارادی طور پر لگتی ہے، لیکن یہ ٹیچر کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز کلاس روم میں نہ ہو جس سے کوئی اسٹوڈنٹ کو نقصان پہنچ سکے. سو فزیکل ڈائمینشن از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف اے کلاس روم. ہم جو ہیں عام طور پر صرف لیسن پر فوکس کرتے ہیں یا اپنی پیڈاگوجی کے اوپر فوکس کرتے ہیں، لیکن مینجمنٹ کی جب بات آتی ہے تو اس چیز کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے کہ جو کلاس روم جس کے اندر اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے اس کا ماحول کیا ہے. تو جو ماحول ہے اس کو صحیح رکھنا بہت ضروری بات ہے. جب تک آپ ایک سیف اور انکریجنگ ماحول اسٹوڈنٹ کو نہیں دیں گے پراپر ٹیچنگ اینڈ لرننگ کین ناٹ گو آن. سو پلیز میک شیور دیٹ اسٹوڈنٹس فیل سیف in your presence, which means that you need to have good communication skills, you need to have appropriate behaviors, and through proper role modeling, you teach the same to the students. At the same time, you take care of the physical dimension of the classroom so that proper and appropriate teaching and learning can go on. This is a very important classroom management technique. جو physical dimension of the classroom ہے, this is a proper subject which goes a long way in having good management in the classroom.